ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہوتا ہے، جو کہ میرے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے میری وجہ سے ہی اپنے کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو چھوڑا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی، روزے کی تعریف بھی معلوم ہوئی، اور ایک دوسری چیز معلوم یہ ہوئی، روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزے کے جو کہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ ظاہری اعمال ہے جس کو انسان دیکھتا ہے اور وہ نظروں کے سامنے ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کو دوسرا آدمی دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ظاہری چیز ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انسان نے روزہ رکھا، کس نیت سے رکھا، اس چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو نیتوں کا مالک چونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کا ثواب، اجر و ثواب اپنے پاس رکھا کہ میں اس کا اجر و ثواب پوشیدہ رکھوں گا اور اس کا بڑا انعام دوں گا، اس لیے کہ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ کس بندے نے کس نیت سے روزہ رکھا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے، مخفی عمل ہے۔ بظاہر انسان کا چہرہ سوکھا ہو یا مرجھایا ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ روزے سے ہے، لیکن روزے سے ہو اور چہرہ کھلا ہو تو پتہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا، اور اس لیے کہا کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزے کے جو کہ میرے لیے ہوتا ہے اور صرف میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔